بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے حج کے کچھ اہم اور ضروری مسائل جو حروف تہجی ز اور سین سے شروع ہونے والے ہیں ذکر کیے جائیں گے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلا مسئلہ ہے زمزم پینے کا طریقہ۔ زمزم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عنایت کردہ وہ عظیم ترین پانی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، شفا رکھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جس وقت زمزم نوش فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور بحالت احرام تھے، اور اسی وجہ سے سر پر کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا۔ لیکن علماء کرام نے فرمایا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ زمزم پینے کے طریقے کے اندر کہ قیام کر کے کھڑے ہو کر پئیں اور قبلے کی طرف رخ ہو اور سر پر کپڑا یا ٹوپی وغیرہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بیٹھ کر پی لیے یا اسی طرح پر سر پر ٹوپی ہو تب بھی پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ زمزم میں چونکہ اللہ نے شفا رکھی ہے اور اسی طرح زمزم سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے جو ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ تو اس دعا کا بھی جو ہے ہم اہتمام کر لیں، بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی طرح پر اور بھی دعائیں جو اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے، اولاد کے لیے، ساری انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے دعا کریں تو بہتر بات ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے زمزم سے وضو یا غسل کرنا۔ زمزم سے وضو کرنے کی اجازت تو ہے، اسی طرح غسل کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی حالت جنابت میں زمزم سے غسل کرتا ہے تو یہ بالکل ہی ناپسندیدہ ہے، زمزم کے پانی کے احترام کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے ہرگز ایسا کوئی نہ کرے۔ اسی طرح پر کسی اور چیز کو دھونے کے لیے زمزم کا پانی استعمال نہ کریں، خصوصاً ناپاک کپڑا دھونے کے لیے یا کسی ناپاک چیز کو دھونے کے لیے زمزم کا پانی بالکل ہی ضائع کرنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں، کیونکہ زمزم بہت ہی احترام والا اور برکت والا پانی ہے، اس کو ناپاک چیز کی صفائی کے لیے قطعاً استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے بھی بہتر یہی ہے کہ زمزم کا جو احترام ہے اس احترام کے تقاضے کے مطابق اس کو پینے ہی کے لیے استعمال کریں، اور برکتاً کبھی کبھار اگر اپنے چہرے پر یا ہاتھوں پر زمزم ڈال لیں تو کوئی حرج کی بات نہ ہوگی، کبھی ایک آدھ بار وضو کر لیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہ ہوگی، ورنہ زیادہ اس کو ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرنا بہتر نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک یہ ہے کہ حالت احرام میں زیتون کا تیل لگانا۔ دیکھیے احرام کی حالت میں جہاں تک ممکن ہو سکے تیل وغیرہ نہ لگائیں۔ انتہائی اہم ضرورت اگر پیش آئے، کسی جگہ پر زخم وغیرہ ہے یا جو ہے پیروں میں کہیں تکلیف ہے اور زیتون کا تیل لگانے سے تکلیف دور ہونے کی امید ہے تو ایسے موقع پر لگا سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں خوشبو وغیرہ ملی ہوئی ہے اور پورے ایک عضو پر اگر ہم نے تیل ہو، کسی اور تیل کو بھی لگائے ہوں یا تیل کو لگائے ہوں تو مالش وغیرہ کرنے کے لیے استعمال کی ہوں اور خوشبو اس میں لگی ہوئی ہے اور پورے عضو کا اگر لگائیں تو پھر دم واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح پر اور ایک اہم مسئلہ ہے زیور پہننا۔ خواتین کے لیے بحالت احرام زیور پہننے کی اجازت ہے، لیکن نہ پہننا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احرام کی حالت وہ حالت ہے کہ بندہ عاجز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بند سنور کر یا زیور کا استعمال کرنا نامناسب ہے۔ اسی طرح پر اب اس کے بعد حروف تہجی سین سے شروع ہونے والے مسئلے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ سر کا ڈھانپنا۔ مردوں کے لیے احرام کی حالت میں سر ڈھانپنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے فوراً سر ڈھانپتے ہی فوراً ہٹا لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے رہ گیا تو جو ہے اس کو صدقہ کرنا واجب ہے، اور وہ 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر جو ہے پوری رات یا رات کا اکثر حصہ، اسی طرح پورا دن یا دن کا اکثر حصہ اگر کسی نے جو ہے سر ڈھانپے ہوئے رہا تو پھر دم واجب ہو جائے گا۔ تو خیر یہ غلطی عموماً تو نہیں ہوتی، کیونکہ ماحول ہی ایسا رہتا ہے کہ حالت احرام میں سر کو ڈھانپا نہیں جاتا، لیکن بہرحال مسئلہ ذکر کرنا ضروری تھا تو اس لیے آپ کی خدمت میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حروف تہجی سین سے شروع ہونے والے چند مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ سعی کے بارے میں، سعی واجب ہے، اور سعی کی ترتیب بھی یہ ہے کہ طواف کے بعد سعی کرنا ضروری ہے۔
اگر کسی نے طواف سے پہلے سعی کر لی بعد میں طواف کر رہا ہے تو سعی کا اعتبار نہیں ہے. طواف کے بعد اگر واجب طواف ہے تو اس کے بعد پھر سے سعی کرنا ضروری ہے. اور سعی کے اندر البتہ وضو کرنا بہتر ہے، وضو کی حالت میں سعی کرنا بہتر ہے. اگر دوران سعی کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، سعی مکمل کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کسی نے سعی سے پہلے ہی وضو نہیں کیا، بغیر وضو کے ہی سعی کر لی تو بہتر نہیں ہے، نامناسب ہے، لیکن سعی ادا ہو جائے گی. پھر اس کے بعد سعی کے چکروں کے بارے میں یہ ہے کہ سعی بھی 7 چکر ہیں جو ہے صفا سے شروع ہو کر مروہ پر ختم ہوتا ہے، یعنی صفا سے مروہ تک ایک ایک چکر شمار ہوتا ہے. اگر کسی نے سعی کا ایک چکر چھوڑ دیا، 6 چکر کر لیے، ایک چکر چھوڑ دیا، تو اس کے لیے جو ہے ایک صدقہ کرنا ضروری ہے، 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت. 2 چکر اگر چھوڑ دیے تو 2 صدقے کرنا، 3 چکر اگر چھوڑ دیے 3 صدقے کرنا. لیکن اگر کسی نے 4 چکر چھوڑ دیے ہیں یا پوری کی پوری سعی چھوڑ دی اور احرام کھول لیا تو پھر دم واجب ہو جائے گا. 3 چکروں تک ہر چکر پہ ایک ایک صدقہ کرنا چاہیے. اور اگر 3 سے زیادہ چکر چھوڑ دیا اور احرام کھول دیا تو پھر جو ہے دم واجب ہو جائے گا. یہ بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کی خدمت میں رکھا گیا ہے، اس کا بھی اہتمام ضروری ہے. سعی میں اگر تاخیر ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ سعی کے اندر تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے جو ہے طواف کر لیا، عمرے کی طواف میں سمجھے طواف تو کر لیا، سعی نہیں کی، بلکہ طواف کرنے کے بعد دیر ہو گئی، تھک گیا، یا وقت نماز کا تھا، تاخیر ہو گئی، اس کے بعد جا کے سعی کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فوراً اگر کر لے تو بہتر ہے، اور اگر تھک کر بیٹھ جائے، تھوڑا تاخیر ہو گئی، انتظار کر رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو ہے سعی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً جو ہے بہتر ہے کر لینا. لیکن اگر دیر ہو جائے تو تھوڑا انتظار کرنے کے بعد وہیں حرم میں رہ کر تھوڑی دیر کے بعد جا کر صحیح کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد اور ایک مسئلہ حرف تہجی سین سے شروع ہونے والا آپ کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے، جس کے بارے میں بہت سارے حجاج کرام سے غلطی ہو جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ دوران طواف سینے کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیرنا، یا اسی طرح سمجھ لیجیے پیٹھ بھی کعبۃ اللہ کی طرف کرنا، سینے کو جو ہے دوسرے مسجد کی جو عمارت ہے اس عمارت کی طرف پھیر دینا، یہ جو ہے مکروہ تحریمی ہے. دیکھیے کہ طواف کے دوران آدمی کا جو ہے رخ اسی طرف رہنا چاہیے جس طرف وہ طواف کر رہا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ طواف کا قبلہ اسی طرف ہے، وہ رخ ہے جس طرف ہم چل رہے ہیں. دوران طواف کعبۃ اللہ کو سینے کی طرف پھیرنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر جو ہے بہت دیر تک سینہ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف رہا تو جو ہے اگر جتنی دیر کعبۃ اللہ کی طرف سینہ رہا اتنے طواف کو جو ہے واپس کرنا ضروری ہے. پورے کا پورا چکر جو ہے اگر کعبۃ اللہ کی طرف ہی جو ہے سینہ رکھ کر اس نے پورا طواف مکمل کیا تو وہ چکر کا اعتبار ہی نہیں، دوبارہ کرنا ضروری شمار ہوگا. تو لہٰذا یہ اس بات کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ حجاج اکرام اپنے سینے کو کعبۃ اللہ کی طرف بالکل نہ رکھیں. دوران طواف جس طرف جو ہے ہم چل رہے ہیں اسی طرف جو ہمارا رخ ہو، کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا بھی اس وقت مناسب نہیں ہے. بہرحال آج کے اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں رکھے گئے حروف تہجی ز سے شروع ہونے والے مسئلے، سین سے شروع ہونے والے چند اہم مسئلے. ہاں ایک چیز جو ہے یاد آئی وہ بھی عرض کر دوں کہ سعی عام لوگوں کے لیے جو صحت مند ہیں پیدل کرنا ہی ضروری ہے، بلکہ واجب ہے. اگر بغیر عذر کے پیدل سعی نہیں کی تو پھر دم واجب ہو جائے گا. ہاں اگر عذر ہے کہ پیروں میں اتنی تکلیف ہے کہ چل نہیں سکتے، یا اسی طرح پر بیمار ہیں، چلنے کی طاقت اور سکت نہیں ہے، تو پھر ایسی معذوری میں جو ہے سواری پر سعی کرنے کی اجازت ہے. لیکن سعی میں کسی کو نائب بنانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے رمی میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے جو ہے کنکروں کی رمی عذر کی وجہ سے کسی اور کو کنکر ہم نے حوالے کر دیے اور انہیں جا کے رمی کر دی تو رمی ادا ہو جائے گی. سعی میں ایسا نہیں ہوگا کہ میرے بدلے میں آپ جا کر سعی کر لیں، صحیح ہو جائے، ایسی بات بالکل نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. خود اگر چل سکتے ہیں تو چل کر صحیح کرنا ضروری ہے، اگر خود چلنے سے معذور ہیں تو پھر سواری پر صحیح کرنے کی اجازت ہے، لیکن کسی اور کو نائب بنانے کی اس میں اجازت نہیں ہے. بہرحال اس مختصر سی ویڈیو میں یہ چند مسائل آپ کی خدمت میں رکھے گئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام حجاج اور معتمرین کے حج کو کامیاب فرمائے، حج مبرور نصیب فرمائے، سعی مشکور عطا فرمائے، اور ان کی دعا میں ہمارا حصہ بھی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.